کہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں پر حج ہے اس شخص کے لیے جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہو. یہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن پاک میں فرماتا ہے اور شریعت مطہرہ میں احادیث پاک میں اس کی وضاحت اور فضیلت اور شان آئی ہے کہ جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے گھر کی زیارت کر کے آتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی پاک مسجد میں سجدے کر کے آتے ہیں، ان کا مقام اور شان کتنا ہے. اور پھر جب آ کے ہم دنیا داری میں پھر واپس مصروف ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو گویا ہم اپنا مقام، وہ شان، وہ حیثیت، وہ رفعت کھو بیٹھتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک نے اس مقام کے ذریعے ہمیں عطا کی تھی. حج ایک فرض اور بنیادی رکن ہے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے قد فرض علیکم الحج، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تم پر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو. تو حج کی فضیلت اور شان میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حج ھذا البیت، جو شخص اس وحدہ لا شریک کے گھر کا حج کرے، فلم یرفث، اور اس میں کوئی برائی اور گناہ نہ کرے، ولم یفسق، اور نہ ہی فسق و فجور کرے، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رجع کما ولدتہ امہ، وہ حج کر کے واپس اس طرح لوٹتا ہے گناہوں سے پاک و صاف ہو کے گویا اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا. جب کوئی شخص اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر حج ادا کرتا ہے، پھر وہ حج کر کے دوران حج نہ کوئی گناہ کرے، نہ کوئی برائی، اس کے لیے یہ منع ہے، اور نہ ہی کوئی اور گناہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی سے فساد و جھگڑا نہ کرے، کسی سے بے ایمانی نہ کرے، کسی کو تنگ نہ کرے، کوئی بھی ایسا کام جو گناہ سمجھا جاتا ہے وہ حج کے دوران نہ کرے. تو اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر ہر اس فعل کو انجام لائے جو حج کے دوران باعث ثواب بنتا ہے، اور ہر اس کام سے رکا رہے جو حج کے دوران خدا وحدہ لا شریک کو ناراض کر دیتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے، اس حال میں اس کی حیثیت، مقام اور شان یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے پیدا فرمایا. آج میرے خیال میں آج کل 10 لاکھ میں حج ہو رہا ہے، تو 10 لاکھ روپیہ انویسٹ کرتا ہے کوئی، تو اگر وہ سوچے کہ اگر یہ میں دنیا داری میں انویسٹ کرتا، خرچ کرتا تو مجھے اتنا پرافٹ ملتا، اتنا منافع ملتا، آج میں حج کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے کتنا منافع ملے گا. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پیسہ خرچ کرنے والے انسان، اگر تیری نیت رب کی رضا ہے، رب العالمین کی محبت اور خوف ہے رب کا، تو پھر یہ تیرا پیسہ خرچ کرنا، تیرا حج کرنا اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو رب تیرے سارے گناہ معاف. تو اسی طرح میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سوال ہویا کہ کون سا عمل افضل ترین عمل ہے، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے بہترین ہے. یعنی بنیادی تب ہے نا کہ اسلام میں وہ داخل ہو، ایمان کا اقرار کرے، مسلمان ہو، تو بہترین عمل تو یہ ہے کہ انسان کا کہ سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے. تو پھر فرمایا میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد بہترین عمل کون سا ہے، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاد. ایمان لانے کے بعد خدا کے دین کی خدمت کرنا، خدا کے دین کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانا، چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے وہ تلوار سے ہو، چاہے وہ جس حیثیت میں بھی ہو، دین کی خدمت کرنا، دین کے لیے جہاد کرنا، رب کی رضا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا رب العالمین کی بارگاہ میں ایمان لانے کے بعد بہترین عمل ہے. پھر میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ترین عمل ہے؟ فرمایا کہ ثم قیل ماذا، کون سا، پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سا عمل زیادہ بہترین افضل ترین عمل ہے، افضل عمل کون سا ہے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کی رضا کی خاطر حج مبرور کرنا۔ تو اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ حج تم پر فرض ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر عرض کیا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور اگر میں فرما دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے تو تم پر حج ہر سال فرض ہوتا، اور مجھے یہ احساس تھا کہ کہیں تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ، تم تکلیف میں نہ آ جاؤ، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ ورنہ اگر میں فرما دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے تو قیامت تک لوگوں کے لیے ہر سال ان کے لیے حج فرض ہو جاتا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جو کچھ میں فرما دوں اسی تک محدود رہو، پھر آگے کا سوال نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بات پر اکتفا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں، جتنی بات پر میں تمہیں چھوڑ دوں اس بات پر اکتفا کر لیا کرو، وہی بات اتنی سی بات اپنے لیے کافی سمجھ لیا کرو۔ بنی اسرائیل میں بھی ایک واقعہ ایسا آیا تھا کہ کسی نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ گئے کہ ہمیں بتائیے اپنے رب سے پوچھ کر کہ اس شخص کو قتل کس نے کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایک گائے لے آئیں اور گائے کو ذبح کریں۔ تو پھر وہ مذاق میں پڑ گئے، وہ کون سی گائے ہو، کس عمر کی گائے ہو، کس رنگ کی گائے ہو، وہ سوال کرتے گئے۔ رب العالمین اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے انہیں فرماتا گیا کہ اس عمر کی گائے ہو، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ کم عمر کی ہو، زرد رنگ کی گائے ہو۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا حیثیت اور کیا مقام ہو۔ فرمایا میرے رب العالمین نے کہ وہ گائے کبھی کسی نے اس گائے سے کوئی کام نہ لیا ہو۔ پہلے لوگ گائے جانوروں سے کام لیا کرتے تھے، پانی کنویں سے چلاتے تھے، کوئی اور کام سواری کا کام لیا کرتے تھے۔ فرمایا کسی شخص نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ جب اتنے سوال کرتے کہ اب یہ گائے ملنا ناممکن بن گئی۔ اب گائے ایسی کہاں سے تلاش کریں جو زرد رنگ کی ہو، نہ زیادہ بوڑھی ہو، نہ کم عمری کی ہو، نہ اس سے کسی نے کام لیا ہو۔ اب ایسی گائے کہاں سے تلاش کریں؟ تو اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے تم سے پہلے امتوں کے لوگ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب بات سمجھ میں آ جائے تو پھر زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ یہی بات علماء کی بارگاہ میں بھی یہی ہے کہ جب تم علماء کی بارگاہ میں، میرے ورثاء کی بارگاہ میں، علماء انبیاء کے وارث ہوتے، جب ان کی بارگاہ میں ہو تو زیادہ، اکثر میں کہتا ہوں اگر سوال کرو تو علم کے لیے کرو، یہ نہ چیک کرنے کے لیے سوال کیا کرو کہ میں اس کا علم چیک کروں کتنا علم ہے، یعنی دین کو مذاق نہ بناؤ، دین کو علم کی تلاش کے لیے کہ مجھے علم ہو جائے اتنا سا سوال کرو کہ تمہیں علم ہو جائے، مذاق دین کو نہ بناؤ۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ سوال نہ کرو۔ اگر میں فرما دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے تو تمہیں ہر سال حج کرنا پڑ جاتی۔ تو اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمرہ کرنا پھر ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک، ایک عمرہ کر کے آیا، اللہ وحدہ لا شریک نے اسے پھر توفیق عطا فرما دی، پھر اس نے عمرہ کر لیا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ اس سے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا کفارہ بنا دیا، سارے گناہ اللہ وحدہ لا شریک اس کے معاف فرما دیتا۔ فرمایا والحج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور اللہ کی رضا کی خاطر اگر کوئی شخص کرتا ہے، اگر کوئی شخص اتنا پیسہ انویسٹ کر کے حج کرنے جاتا ہے اور حج کرتا ہے، یاد رکھو عمرے کا ثواب یہ ہے کہ رب العالمین اس کے
گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اور فرمایا حج کا ثواب یہ لا جزا، اس کا کوئی بدلہ نہیں، بدلہ یہ ہے کہ رب العالمین حج کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہے. حج کا کوئی بدلہ نہیں کہ حج کا بدلہ یہی ہے کہ رب العالمین حج کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہے. یعنی 10 لاکھ میں اس نے جنت خرید لی. آج کل کا جو تقریباً ریٹ ہے 10 لاکھ میں حج ہوتا ہے، تو 10 لاکھ میں جنت خرید لی. اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتا جنت تو وہ چیز ہے دنیا ساری تم اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہو، لیکن جب میری رحمت جوش پر ہو تو پھر تم ایک حج کرو، میں تمہیں جنت عطا کر دیتا ہوں. تو فرمایا اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حج اور عمرے کے بعد یکے بعد دیگرے جب بھی تمہیں موقع ملے، جب بھی تمہیں پیسے میسر آ جائیں، جب بھی تمہیں طاقت میسر آ جائے تم حج یا عمرہ کر لیا کرو. اور فرمایا کہ یہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں سے انسان کو اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل و کچیل کو صاف کر دیتی. اگر تم شخص سمجھتے ہو کہ محتاجی، فقر، غریبی سے محفوظ رہو، گناہوں سے محفوظ رہو، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک تمہیں ایسے پاک و صاف فرما دیتا ہے جس طرح زنگ دار لوہا آگ میں چلا جائے اس کی میل و کچیل ختم ہو جاتی ہے، یا سونے کی میل و کچیل ختم ہو جاتی ہے، یا چاندی کی میل و کچیل ختم ہو جاتی ہے. فرمایا اس طرح اللہ وحدہ لا شریک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو پھر جب یہ اتنی فضیلتیں اور شان جہاد کی بھی آئیں، حج کی بھی آئیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی جہاد میں آپ کے ساتھ چلیں. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد کن الحج، آپ کا جہاد یہ ہے کہ آپ کو اگر طاقت میسر ہو تو حج کر لیا. عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے تو پھر آپ حج کریں، اللہ وحدہ لا شریک تمہیں جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے. اسی طرح فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج فرض ہو جائے تم پر، اور حج کی فرض کی شرائط کیا ہیں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارے پاس سواری ہو اور زاد راہ ہو، راستے کا خرچ ہو اور سواری میسر ہے تو آپ پر حج فرض. یعنی آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ آپ اپنا کرایہ بھی ادا کر سکیں، وہاں کا خرچ بھی ادا کر سکیں، سواری بھی یعنی سواری کا کرایہ بھی ادا کر سکیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ گھر کے لیے بھی محتاجی نہ ہو، گھر کے لیے بھی اس کا خرچہ اتنا ہو تو وہ حج کے اس پر حج فرض ہے. اور جب حج فرض ہو جائے تو پھر اس میں جلدی کرو، پھر اس میں دیر نہ کرو، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص پر حج فرض ہوگی پھر اس کو ظالم بادشاہ نے بھی نہ روکا، کسی ظالم بادشاہ کی وجہ سے رکاوٹ بھی نہ ہوئی، پھر اسے کسی ایسی مہلک مرض کی وجہ سے بھی رکاوٹ نہ بنی. فرمایا کہ پھر اس کو کوئی ظاہری ضرورت کی وجہ سے بھی رکاوٹ نہ بنی، اگر اسے ظاہری ضرورت نے بھی نہ روکا، ظالم بادشاہ یا ظالموں نے بھی نہ روکا، اسے مہلک مرض نے بھی نہ روکا، پھر بھی اس نے حج نہ کیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ عیسائی ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے، اللہ وحدہ لا شریک کو اس کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں. جب اس پر حج فرض ہو جائے تو پھر وہ حج کے لیے جلدی کرے، اللہ وحدہ لا شریک کے گھر کا حج کرے. اگر حج فرض ہونے کے بعد پھر وہ حج ادا نہ کرے تو اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر رب کو اس کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تین ہی چیزیں انسان کو رکاوٹ بنتی، کبھی ایسی ضرورت اور مجبوری آ جاتی جس وجہ سے وہ حج ادا نہیں کر سکتا، کبھی اس کو ایسی بیماری لگ جاتی جس کی وجہ سے وہ حج ادا نہیں کر سکتا، کبھی اس طرح ظالم بادشاہ ہو یا ظلم کی وجہ سے وہ حج ادا نہیں کر سکتا، تو یہ اس کی مجبوری ہے. شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ یہ آپ کی عذر قابل قبول ہے. اگر یہ عذر بھی آپ کو نہیں روک رہے پھر بھی آپ طاقت میسر ہونے کے باوجود حج ادا نہ کریں تو اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج جب فرض ہو جائے تو جلدی کرو کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں بعد میں کون سی رکاوٹ پیش آنے والی ہے. جب حج تم پر فرض ہو جائے تو فوراً جلدی کیا کرو. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا میرے ساتھ حج کرنے کی سعادت اس نے حاصل کی.
ایک عورت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ حج پر نہیں گئی، آپ کا خامد حج پر گیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے 2 ہی اونٹ ہیں ہمارے پاس سواری کے 2 ہی اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر میرا خامد حج کرنے چلا گیا اور دوسرا اونٹ ہماری کھیتی باڑی کے پانی کے کام آتا ہے ضرورت کے مطابق۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں اس عورت کو کہ اگر آپ عمرہ کرنے چلی جاتی تو آپ کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا۔ تو رمضان شریف میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ثواب ہے، پر یہ نہیں کبھی سمجھو کہ حج کی ادائیگی ہوگی۔ حج اس پر اگر فرض ہے تو وہ فرض ہی رہے گا جب تک حج ادا نہ کرے، لیکن رمضان شریف میں عمرہ کرنے کا ثواب اتنا ہے جیسے اس نے دوسرے دنوں میں حج ادا کر لیا۔ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے وہاں وہ تلبیہ پڑھتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تیار کیا خانہ کعبہ تو اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوا کہ اعلان کرو کہ لوگوں اس گھر کے طواف کے لیے آؤ۔ عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا رب العالمین میں اعلان کروں کون سنے گا میری آواز کو؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اعلان کرنا تیرا کام ہے اور لوگوں تک انسانیت تک آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب روحیں موجود تھی روحوں تک یہ آواز پہنچی کہ لوگوں اس گھر کا حج کرنے آؤ، تو پھر جس نے ایک دفعہ لبیک کہا رب نے اس کی زندگی میں ایک دفعہ اس کے لیے نصیب میں حج لکھ دیا، جس نے 2 دفعہ اس دن لبیک کہا تھا اس کے لیے 2 دفعہ حج لکھ دیا، 2 دفعہ اس گھر کی جتنی دفعہ اس دن لبیک اس آواز پر کہا تھا جس روح نے رب العالمین نے اس کی زندگی میں اتنے ہی حج اس نے رب نے لکھ دیے۔ تو فرمایا جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس کے دائیں بائیں پتھر درخت زمین سمٹ آتی ہے، زمین بھی اس کے ساتھ یہ ذکر کرنے لگ جاتی ہے۔ اے انسان تیری کیا شان ہے کہ جب تو خدا کا ذکر کرے تو جن چیزوں کو ہم غیر جاندار سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رب کا ذکر کرنے لگ جائیں۔ یہ شان اس کی ہے کہ جو وحدہ لا شریک کو رب کے لیے حج کرنے جائے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر حاجی کی کیا شان ہوگی؟ اللہ وحدہ لا شریک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو تم اس کے ساتھ سلام کرنا اور مصافحہ کرنے کی کوشش کرو اور اس کو اپنے گھر داخل ہونے سے پہلے سے اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤ۔ جب حاجی حج کر کے آئے تو اس کو سلام بھی کرو، اس کے ساتھ مصافحہ بھی کرو، اس سے اپنی بخشش کی دعا کرو، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اسے بخش دیا ہوتا ہے اور جس کے لیے وہ دعا کرے رب اسے بھی بخش دیتا ہے۔ یہ شان اللہ وحدہ لا شریک حاجی کو عطا کرتا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا کرے گا۔ حجر اسود جس کو ہم بوسہ دیتے ہیں، حاجی طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ میں جنت کا ایک پتھر لگا ہوا ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بالکل سفید تھا، یہ امت کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، اور فرمایا جو شخص اسے بوسہ دے گا اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا کرے گا جس سے وہ گواہی دے گا، پہچانے گا رب العالمین اس شخص نے میرا بوسہ دیا تھا، اور فرمایا رب العالمین اسے زبان عطا کرے گا جس سے وہ گواہی دے گا کہ یا رب العالمین جس نے بھی حق کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا، جس نے بھی حق کے ساتھ اس کو چوما ہوگا، حجر اسود پہچانے گا بھی اسے اور اس پر گواہی بھی دے گا۔ اور اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت آئی، قبیلہ جوہینہ کی عورت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی، میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ فوت ہو گئی، اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے میں حج کروں تو کیا رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں قبول ہو جائے گا؟ اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے
ہمارے والدین فوت ہو گئے ہیں، ہمارے والدین یا دوست و اقربا اس دنیا میں نہیں ہیں جن کے ساتھ ہم بہت زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں، لیکن ان سے یہ فریضہ ادا نہ ہو سکا اور ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے طاقت و قوت بھی عطا کی تھی، لیکن یعنی اتنی طاقت کہ اس پر کوئی قرض بھی نہیں ہے، اس کے پر اتنا مال و دولت بھی ہے کہ سکون سے وہ آ سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ تو یا رسول اللہ اس پر حج فرض تھی، اس نے منت مانی تھی، کیا اس کی طرف سے میں حج ادا کروں؟ تو یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا اور تم وہ قرض ادا کر دیتی تو کیا وہ قرض ادا ہو جاتا؟ یہ اشارہ تھا امت کے لیے کہ اگر تمہیں مسئلہ قرآن و حدیث سے نہ ملے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرما رہے ہیں، اشارے کے ساتھ کہ یہ سوچو کہ اگر اس پر قرض ہوتا، یعنی اگر قرآن و حدیث سے تمہیں مسئلہ نہیں مل رہا تو تم سوچو وہ طریقہ اختیار کرو جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، یعنی اجتہاد کا یہاں جواز نکل رہا ہے، قیاس کا جواز نکل رہا ہے۔ تو فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ تو عرض کی یا رسول اللہ بالکل لوگ قبول کر لیتے، تو فرمایا اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا بھی قرض ادا کیا جائے۔ خدا کا بھی یہ قرض ہے کہ خدا نے اس پر اسے مال و دولت سے نوازا تھا، تو رب العالمین کے گھر کی زیارت کرنی تھی، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت کرنی اس پر بنتی تھی، اس نے نہیں کی، اولاد پر حق ہے کہ اس کے لیے حج ادا کرے۔ تو اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کرے پھر میری بارگاہ اقدس میں حاضری نہ دے، جو شخص حج کرے طواف تو کرے لیکن روضہ انور کی زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھ سے جفا کی۔ تو یعنی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بھی حاضری دے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور منبر کے درمیان یہ جو جگہ ہے نا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اگر تم وہاں گھوم کے آ جاتے ہو ایسے سمجھو کہ تم جنت کے باغ گھوم کے آ گئے ہو۔ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور بھی اسی گھر میں ہے جہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک ہوا، وہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور ہے۔ اور یہ نبیوں کی خصوصیت ہے، جہاں نبی اس دنیا کو پر پردہ فرما جاتا ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہی آپ کا روضہ بنا، اور پھر آپ کے منبر اور آپ کے روضے کے درمیان جو جگہ ہے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور فرمایا یہ جو میرا منبر ہے جس پر بیٹھ کر میں تمہیں بیان کرتا ہوں یہ جنت کے حوض پر میرا منبر ہے۔ اگر تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو، زیارت کر آتے ہو، تو گویا تم جنت کی چیزوں کو گھوم آئے ہو، جنت گھوم آئے ہو، جنت کے باغوں میں گھوم آئے ہو۔ تو 10 لاکھ میں یہ سودا مہنگا نہیں ہے کہ اگر تم حج کرنے جاؤ، اگر جس کو اللہ وحدہ لا شریک توفیق عطا فرمائے پھر وہ حج کرے، پھر وہ جنت گھوم کے آئے، جنت کے باغوں کو گھوم کے آئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو قبول کر کے آئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو قبول کر کے آئے، تو یہ اس کے لیے سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خلوص دل سے، دل کی محبت سے، دل کی گہرائیوں سے میری قبر انور کی زیارت کے لیے آیا وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا۔ جو دل کی گہرائیوں سے میری قبر انور کی، میرے روضہ پاک کی زیارت کے لیے آیا، فرمایا قیامت کے دن وہ میرا پڑوسی ہوگا۔ اور فرمایا کہ مدینہ کی سختی، جب وہ مدینے میں تھا میری قبر انور کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، اسے تکالیف بھی ہوئی، اسے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا، لوگوں نے اسے تنگ بھی کیا ہوگا، اسے وہاں کی ماحول کی تکلیف بھی آئی ہوگی۔ فرمایا اس تکلیف پر اگر اس نے صبر کیا تو اگر کوئی شخص محبت شوق سے جائے پھر وہ تکلیف کو نہیں دیکھتا، وہ شوق سے برداشت کرتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ اگر وہ شوق سے برداشت کرے اس تکلیف کو، اس دکھ کو، اس رنجش کو اگر وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے اس صبر پر میں گواہ ہوں گا اور قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ اگر وہ مدینے کی سختی پر
مدینے کی تکلیف پر، میرے شہر کی تکلیف پر صبر کرے، اس کا گلہ نہ کرے، وہاں کا آب و ہوا پر برداشت کرے، تو فرمایا کہ اس کی سفارش میں فرماؤں گا۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص حرمین میں سے کسی ایک حرم میں فوت ہو جائے، مکہ میں یا مدینہ میں، حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو وہاں ہی فوت ہو جاتے ہیں، پھر ورثاء کئی ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ان کی میت کو واپس منگواتے ہیں، اور کئی ورثاء ایسے ہوتے ہیں جو ان کی میت کو وہیں دفن کرنے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حرمین میں فوت ہو جائے اور وہیں دفن ہو جائے، واپس گھر نہ لوٹ سکا، وہیں فوت ہو گیا، اللہ وحدہ لا شریک نے اسے یہ جزا عطا کی، رب نے وہاں مرنے کا اسے بدلہ اور یہ صلہ عطا کیا کہ اسے ہر غم اور مصیبت سے رب نے محفوظ کرنا۔